بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ لندن کے گنجان آباد علاقے میں واقع اس پاکستانی ریسٹورانٹ کو دیکھتے ہی مجھے لکشمی چوک کا وہ ہوٹل اور اس کا بوڑھا مالک یاد آ گیا جس کے ٹکے کھانے کے لیے عاطف بٹ مجھے بڑے اصرار سے لے کر گیا تھا۔ عاطف بٹ میرا دوست تھا۔ سال بھر پہلے انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتے ہوئے اتفاقاً اس سے ہیلو ہائی ہوئی تھی، جو رفتہ رفتہ گہری دوستی میں ڈھل گئی۔ گزشتہ ماہ میں چھوٹی بہن فاطمہ کی شادی میں شرکت کے لیے وطن لوٹا تو اس سے ملاقات کرنے خصوصی طور پر لاہور گیا۔ وہ بڑے اتفاق سے ملا، سارا دن اپنی گاڑی میں ادھر ادھر گھماتا رہا۔ شام ہوئی تو ٹکے کھلانے لکشمی چوک لے گیا۔ لاہور کے اس مشہور چوک میں جہاں فلم کمپنیوں کے دفاتر اور سینما گھر برساتی کھمبیوں کی طرح اگے ہوئے تھے، چھوٹے بڑے شمار ہوٹل ہیں جہاں چکن کڑاہی، مٹن کڑاہی، سیخ کباب، ٹکے، گردے، نہاری، حلیم اور دیگر انواع و اقسام کے کھانے دستیاب ہیں۔ یہ ہوٹل کسی پہلوان کی توند کی مانند اپنی مقررہ حدود سے تجاوز کر کے سڑک تک پھیلے ہوئے ہیں۔ لوگ گاڑیوں کے زہریلے دھوئیں اور گرد و غبار سے بے نیاز سڑک کنارے بچھی کرسیوں پر بیٹھ کر شکم سیر ہوتے ہیں، اور خدا جانے بیمار کیوں نہیں ہوتے۔ ہم جب وہاں پہنچے تو اندھیرا خاصا پھیل چکا تھا، مگر بڑکی کمکموں کی روشنی نے اندھیرے کی بساط یوں لپیٹ ڈالی تھی جیسے ہمارے ملک میں جمہوریت کا بستر گول کیا جاتا ہے۔ عاطف بٹ نے ایک سینما کے پہلو میں گاڑی روکی اور قریبی ہوٹل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، لو چند جی، یہ ہے وہ ہوٹل جس کے ٹکے پورے لاہور میں مشہور ہیں۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ ایسے لذیذ ٹکے تم نے اس سے پہلے کبھی نہیں کھائے ہوں گے۔ یار یہاں تو بڑا رش لگتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں بیٹھنے کی جگہ ملے گی۔ او چند جی، فکر کیوں کرتے ہو، مالک اپنا واقف کار ہے، تم بیٹھو، میں اتنی مٹنی میز خالی کرواتا ہوں۔ وہ گاڑی سے اتر کر ہوٹل میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سڑک کنارے ایک میز ہمارے لیے خالی ہو چکا تھا۔ اس نے ایک ساتھ 65 سالہ آدمی سے میرا تعارف کروایا جو حلیے اور بات چیت سے ہوٹل کا مالک لگ رہا تھا۔ حاجی صاحب، یہ میرا دوست یعقوب ہے، مجھ سے ملنے لندن سے خاص طور پر آیا ہے۔ پر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ حاجی فاروق بٹ ہیں، اس ہوٹل کے مالک اور لاہور کے سب سے بڑے کاریگر۔ ان کے مقابلے کے ٹکے پورے لاہور بلکہ پاکستان میں بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ اور رہن دیو جی، اس کے ہونٹوں پر عاجزانہ مسکراہٹ ابھری، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، باؤ جی بیٹھو، میں آپ کے لیے اسپیشل ٹکے بنواتا ہوں، آخر آپ میرے تنویر کے شہر سے آئے ہیں۔ وہ اندر گیا تو میں نے عاطف سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عاطف کے ہونٹوں پر افسردہ سی مسکراہٹ ابھری، کہنے لگا، بیچارے کا اکلوتا بیٹا تنویر لندن میں رہتا ہے، وہاں اس نے اسی قسم کا ہوٹل بنایا ہوا ہے۔ وہ باپ سے ناراض ہو کر 7-8 سال پہلے لندن چلا گیا تھا، آج تک واپس نہیں آیا۔ ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ میں نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرے کا قطلہ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک میم سے شادی پر بضد تھا، مگر یہ راضی نہیں تھا۔ میم یہاں برطانوی قونصلیٹ میں کام کرتی تھی، چنانچہ اس نے باپ سے والا شادی کی اور میم کے ساتھ لندن چلا گیا۔ او آئی سی۔ اب بیچارہ اکلوتے بیٹے کے غم میں گھل رہا ہے۔ 2 بیٹیاں ہیں، وہ بیاہی ہوئی ہیں، بیوی فوت ہو چکی ہے، اوپر چوبارے میں اکیلا رہتا ہے۔ عاطف نے دوسری منزل کی طرف اشارہ کیا۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ ویٹر ٹکے لے آیا۔ میں نے چکھے تو عاطف بٹ کے دعوے کی صداقت کا قائل ہونا پڑا۔ یار اس کے ٹکے تو واقعی لاجواب ہیں۔ چند جی، اس بندے کے ہاتھ میں جادو ہے، ایویں سارا لاہور پاگل نہیں ہو گیا، اس نے سر دھنتے ہوئے کہا۔ اور باؤ جی، کوئی کمی بیشی تو نہیں؟ تھوڑی دیر بعد اس نے خود آ کر پوچھا، پھر مجھ سے کہا، باؤ جی جانے سے پہلے ذرا مجھ سے مل کر جائیے گا۔ ضرور۔ میں نے عاطف کی طرف دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ عاطف نے ویٹر سے بل طلب کیا تو معلوم ہوا کہ حاجی صاحب نے منع کیا ہے۔ ہمیں اٹھتے دیکھ کر وہ ہماری طرف آیا تو عاطف نے کہا کہ حاجی صاحب یہ زیادتی ہے۔ زیادتی کیسی؟ آپ کے دوست پہلی دفعہ آئے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ آپ نے نام کیا بتایا تھا بیٹا جی؟ یعقوب۔ بیٹھو۔ اس نے ہمیں دوبارہ بیٹھنے کی دعوت دی۔
قدر توقف کے بعد مجھ سے کہا، باؤ جی آپ میرے بیٹے جیسے ہو، میرا تنویر آپ سے 2-4 سال ہی بڑا ہوگا، وہ ایک میم سے شادی کرنا چاہتا تھا جس پر میں راضی نہیں تھا۔ اب وہ خود لندن میں رہتے ہو، آپ بھی رہتے ہو، آپ کو خوب علم ہوگا کہ انگریز عورتیں اپنے بندے کے ساتھ کتنی کو وفادار ہوتی ہیں۔ میں نے اس سے منع کیا، تھوڑا غصہ بھی کر لیا، ایک آدھ چپیڑ بھی بندہ اولاد کو لگا ہی دیتا ہے۔ اس بات سے ناراض ہو گیا، بار میم سے شادی کی اور لندن چلا گیا۔ وہ دن اور آج کا دن، او خدا دا بندہ واپس نہیں جے آیا۔ اتنا کہہ کر اس کی سانس پھول گئی۔ اس نے چند لمبے اور گہرے سانس لیے اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، بیٹا جی آپ لندن میں رہتے ہو، میری درخواست ہے کہ آپ اس سے جا کر ملیں اور اسے سمجھائیں کہ وہ ناراضگی ختم کرے اور لاہور واپس آ جائے۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، بیوی پہلے فوت ہو چکی ہے، اکیلا اور بیمار ہوں، میرا جگر خراب ہو گیا ہے۔ میو ہسپتال کے بڑے ڈاکٹر نے آپریشن کرانے کو کہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ آپریشن جلدی نہ ہوا تو میری جان بھی جا سکتی ہے۔ بیٹا اسے بولنا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بوڑھے باپ کو اور نہ ستائے، واپس آ جائے، وہ روحان سا ہو گیا۔ اسے کہنا کہ میں نے اسے معاف کر دیا، مجھے اس کی گوری بیوی بھی قبول ہے، اگر وہ اس کے ساتھ 7-8 سال تپا گئی ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کہ میں اپنے خاوندوں کی وفادار نہیں ہوتی۔ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اس نے دوبارہ سانسیں استوار کی اور جیب سے کاغذ نکال کر مجھے دیتے ہوئے بولا، میں نے اس رکے میں اس کے لیے سب کچھ لکھ دیا ہے، آپ بس اسے رکا دے دینا۔ وہ ایک طے کیا ہوا لکیردار کاغذ تھا جسے ٹیپ لگا کر بند کیا گیا تھا۔ اس پر مکتوب لہ کا پتہ ندارد تھا۔ میں نے کہا، بزرگوں آپ نے رکے پر کوئی ایڈریس وغیرہ تو لکھا نہیں؟ بیٹا جی تنویر کا پتہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، بس یہ علم ہے کہ اس نے وہاں لندن میں جہاں پاکستانی اور انڈین رہتے ہیں ایک ہوٹل بنایا ہوا ہے۔ کاریگر کا بیٹا کاریگر ہی ہوتا ہے نا جی۔ وہ مسکرایا۔ وہ بھی ادھر تکے کباب ہی بناتا ہے، سنا ہے اس کے تکوں کی پورے لندن میں دھوم ہے، انگریز بھی آ کر کھاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں فخر جھلکنے لگا۔ ہوٹل کا نام بھی نہیں معلوم آپ کو؟ نہیں بیٹا جی، اس طرح تو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے عاطف کی طرف دیکھا، اس نے میرا کندھا دبایا۔ تم کوشش کر دینا، آگے اللہ مالک ہے۔ ہاں جی، اللہ مسبوع الاسباب بنانے والا ہے۔ حاجی صاحب نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر بڑے سوچ سے کہا۔ میں نے رکا اپنے بٹوے میں ڈال لیا اور ہم دونوں اجازت طلب کر کے وہاں سے اٹھ گئے۔ جب میں لندن واپس گیا تو کام کے بکھیروں میں مجھے یہ بات بھول ہی گئی۔ چند ہفتے بعد ایک ویکینڈ پر میں کسی کام سے ساؤتھ لندن گیا تو بازار میں گھومتے ہوئے ایک پاکستانی ریسٹورنٹ کے بورڈ پر میری نظر پڑی۔ یہ درمیانے درجے کا ایک صاف ستھرا ریسٹورنٹ تھا جس کی سائن کے اوپر جعلی حروف میں بٹ جی ٹکا ہاؤس لکھا ہوا تھا۔ بورڈ پڑھتے ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا اور حاجی فاروق بٹ کا سراپا میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، باؤ جی میرا کام یاد ہے نا؟ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ سپہر 3 بجے کا وقت تھا لیکن اکا دکا لوگ اب بھی لنچ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اچھٹی ہوئی نگاہ گاہکوں پر ڈالی اور استقبالیہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ فرینچ کٹ داڑھی اور سنہری فریم کے چشمے والا نوجوان کلرک فون پر مصروف تھا۔ فارغ ہو کر میری طرف متوجہ ہوا۔ may I help you؟ دیکھیں یہاں کوئی تنویر بٹ صاحب ہیں، لاہور کے رہنے والے۔ جی ہاں، وہ اس ریسٹورنٹ کے مالک ہیں، اس نے متانت سے جواب دیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، پلیز ان سے میری ملاقات کروا دیں، میں پاکستان سے آیا ہوں، میرے پاس ان کے لیے ایک میسج ہے۔ آپ کا نام؟ یعقوب۔ میں وکٹوریا انٹرپرائزر میں کلرک ہوں۔ تنویر صاحب مجھے نہیں جانتے، آپ انہیں صرف اتنا بتا دیں کہ میں لاہور سے آیا ہوں اور ان کے والد صاحب کی طرف سے ایک پیغام لایا ہوں۔ اس نے انٹرکام پر 2-3 بٹن دبائے اور کسی شخص سے دھیمے لہجے میں بات کرنے لگا۔ ہینڈ سیٹ نیچے رکھ کر اس نے بائیں جانب سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اوپر تشریف لے جائیں، بالکل سامنے ہی دفتر کا دروازہ ہے۔ اس کا شکریہ ادا کر کے میں نے زینہ طے کیا اور دفتر کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ داخلے کی اجازت ملی تو میں اندر چلا گیا۔ سامنے بڑی سی خوبصورت میز کے پیچھے گردشی کرسی پر ایک وجیح اور خوش لباس مرد بیٹھا تھا۔ اس کی عمر 34-35 سال ہوگی۔ اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی جس میں کوئی قیمتی پتھر جڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور مسافہ کر کے صوفے پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ آپ میرے ابا جی کا کوئی پیغام لائے ہیں؟
اس نے بیٹھتے ہی سوال کیا۔ جی میرے پاس ان کا دیا ہوا یہ رکا ہے۔ میں نے بٹوے کے اندر سے مڑا توڑا کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ ان کی دکان پر تکے کھانے گیا تھا، تب انہوں نے مجھے یہ رکا دیا تھا۔ اس نے آہستگی سے اسے کھولا اور ٹیبل لیمپ کی روشنی میں پڑھنے لگا۔ اس لمحے میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ ہو بہو اپنے باپ کی تصویر تھا۔ جتنی دیر وہ رکا پڑھتا رہا، اس کے چہرے پر نو بنو تاثرات ابھرتے رہے۔ کبھی اس کے ماتھے پر شکنیں ابھرتی، کبھی ہونٹ بھینچ لیتا اور کبھی زیر لب مسکرانے لگتا۔ پھر یکدم اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے رکا طے کیا اور مجھ سے بولا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ابا جی کا پیغام مجھ تک پہنچا دیا۔ اب ان سے مل کر آئے ہیں، کیسے ہیں وہ؟ ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیا۔ وہ بہت بیمار ہیں، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر ان کے بیمار جگر کا آپریشن بروقت نہ ہوا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ پتہ نہیں آپ مجھے یہ حق دیں گے یا نہیں، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے ابا جی سے ناراضگی ختم کر دیں اور پاکستان جا کر ان سے مل لیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ لگتا ہے ابا جی نے آپ کو ہر بات بتائی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے یہ تو نہیں بتایا ہوگا کہ انہوں نے مجھے خود دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا اور کہا تھا کہ ساری عمر مجھے اپنی شکل نہ دکھانا؟ ابا جی اپنی غلطی کبھی تسلیم نہیں کریں گے، مجھے ہی برا بنائیں گے۔ چلیں کوئی بات نہیں، وہ بزرگ ہیں، آپ کا حج کعبہ ہے، اگر انہوں نے کوئی زیادتی کی بھی ہے تو اب خاصے نادم ہیں۔ میں نے صلح جوئی کی کوشش کی۔ اب آپ بھی غصہ جانے دیں۔ اچھا، میں اس پر غور کروں گا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بالآخر وہ نرم لہجے میں بولا، آئی ایم سوری، مجھے باتوں میں محو ہو کر یہ خیال نہیں رہا کہ آپ کو چائے پانی ہی پوچھ لوں۔ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ مگر مجھے کوئی خاص بھوک محسوس نہیں ہو رہی، آپ تکلف نہ کریں۔ تکلف تو جناب آپ برت رہے ہیں، وہ مسکرایا۔ اگرچہ لنچ کا وقت گزر چکا ہے لیکن آدھے گھنٹے میں تکے تیار ہو سکتے ہیں، اسی بہانے میں بھی لنچ کر لوں گا۔ آج کام میں جتے رہنے کی وجہ سے لنچ کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ میرا خیال ہے کہ پہلے ایک سافٹ ڈرنک ہو جائے۔ اس نے انٹرکام پر ایک نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ جب ہم لنچ کے لیے بیٹھے تو وہ مجھے بتانے لگا کہ دیار غیر میں اپنا مقام بنانے کے لیے اسے کتنی جدوجہد کرنا پڑی۔ وہ مختلف ہوٹلوں میں بیڑا گیری کرتا تھا اور کئی جگہوں پر بطور باورچی کام کیا تھا۔ جس ریسٹورینٹ کا اب وہ مالک تھا، یہی اس نے کبھی پلیٹیں بھی دھوئی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں ایک سیلف میڈ آدمی تھا۔ کھانے کے دوران اس نے اچانک مجھ سے سوال کیا، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کو میرے ریسٹورینٹ کے تکے کیسے لگے؟ بہت اچھے ہیں، بالکل آپ کے ابا جی کے تکوں جیسے۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے میں دوبارہ پیدا ہو کر بھی تکے بناؤں تو اپنے ابا جی جیسے نہیں بنا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں یکا یک آنسو امڑ آئے، جنہیں اس نے رومال نکال کر پونچھ ڈالا۔ یہ اس کے دل میں چھپی ہوئی اپنے والد کی محبت تھی جو آنسوؤں کی صورت میں بہہ نکلی تھی۔ میں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو اپنے ابا جی سے بہت محبت ہے اور آپ دل سے ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے، اس نے اعتراف کیا۔ تو پھر ان سے دور رہنے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ ان سے کیوں نہیں ملتے؟ میں تم سے سچ بولوں گا، اس نے سر جھکا کر لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا بہت دفعہ دل کیا کہ ابا جی کو ملنے کے لیے میرا دل تڑپتا ہے، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں ان کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہا۔ دراصل جس کی خاطر میں نے ان کی ناراضگی مول لی تھی، وہ 2 سال پہلے مجھ سے بے وفائی کر کے اپنے ایک ہم وطن کے ساتھ مانچسٹر چلی گئی۔ اوہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا اور اس کے بعد ہمارے درمیان خاموشی کا ایک طویل وقفہ حائل ہو گیا۔ وہ اداس تھا اور سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ رہا میں تو میرے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا، دنیا میں ہر والد کی بات اکثر درست کیوں ثابت ہوتی ہے؟ کافی دیر بعد اس نے میری سکوت توڑی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد اپنے ابا جی سے ملنے لاہور جاؤں گا۔ اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی، بلکہ یہ میرا خیال ہے میں اپنی بیٹی کو لے کر مستقل پاکستان ہی چلا جاؤں گا۔ اس کا یہاں کے مادر پدر آزاد ماحول میں پلنا بڑھنا قطعاً ٹھیک نہیں۔ میں نے اس پر کوئی تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے ویٹر کو برتن سمیٹنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں میز سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب میں سے رخصت ہو کر واپس آیا تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ میری تھوڑی سی کوشش باپ بیٹے کی ناراضگی دور کرنے کا سبب بن گئی۔ رات کو میں یا تو میسیجز پر لاگ ان ہوتا تو میرا دوست عاطف بٹ بھی آن لائن تھا۔ میں نے اسے فوراً پیغام دیا، عاطف
تو میری طرف سے حاجی فاروق بٹ صاحب کو خوشخبری سناؤ کہ میں نے ان کے بیٹے تنویر کو ڈھونڈ لیا ہے. اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جلد ہی ان سے ملنے پاکستان جائے گا. چند جی اب نہیں اس کی ضرورت رہی. اس نے کچھ توقف کے بعد جواب دیا. بیچارے حاجی صاحب فوت ہو گئے ہیں. آج عصر کے بعد ان کا جنازہ تھا.